السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں شعیب بھٹی پوڈ کاسٹ اور ایپیسوڈ نمبر 1 سندھ کی آواز۔ میرا نام شعیب بھٹی ہے اور میرا تعلق ضلع شہید بینظیر آباد تعلقہ قاضی احمد سے ہے۔ میرا پوڈ کاسٹ بنانے کا یہ مقصد آج یہ ہے کہ سندھ کی جو پسماندگی ہے اس کو آپ لوگوں تک لایا جا سکے، آپ لوگوں کے پاس لایا جا سکے، آپ کو بتایا جا سکے۔ کیا پتہ کوئی نہ کوئی سن کے اس پسماندگی کو ہمیں اس جو گھٹن زدہ ماحول سے نکالنے میں کوئی تو ہوگا جو نکالے ہمیں، کیونکہ دیکھا جائے تو اردو میڈیا کے سینکڑوں چینل ہیں، سندھی میڈیا کے بھی دسوں چینل ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں سندھی اخبار ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اردو پرنٹ میڈیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پہ ہزاروں کی تعداد میں چینلز ہیں، پر دیکھا جائے تو سندھ کی آواز اس طریقے سے سامنے نہیں آ پاتی، خاص طور پہ جس علاقوں سے میرا نام کراچی ہو گیا یا کچھ حد تک حیدرآباد، ان کی آواز پھر بھی عوانوں تک آتی ہے، یا کچھ خاص نمائندگان کی آواز اوپر تک جاتی ہے۔ جیسے پچھلے دنوں ایک قتل ہوا ٹنڈولا یار میں، تو وہ آواز اردو میڈیا پہ، سندھی میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ پہنچی، اور پر ان کا کیا جن کا تعلق میرے جیسے ایک چھوٹے سے سٹی سے ہے، ان کی آواز کون بنے گا؟ ان کی آواز بننے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ جیسے میں اپنے ہی گاؤں کا ذکر کروں، میرا تعلق جیسے میں نے بتایا کہ ضلع شہید بینظیر آباد سے ہے، اور یہ ضلع کوئی عام ضلع نہیں ہے سندھ میں، اس کی کافی اہمیت ہے، کیونکہ سابق صدر پاکستان آصف الزرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کا تعلق جن کی سندھ میں حکومت ہے وہ میرے ہی ضلع سے ہے، ایون میرے ہی تعلقے سے قاضی احمد کے ساتھ سے ہے، اور تعلقہ قاضی احمد میں میرا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، دولہ پور کے نزدیک، دولہ پور سٹی ہے فارملی جو تعلقہ ہوتا تھا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ دور دراز کہیں بہت ہی دور ہو۔ تو دور دراز علاقوں میں میرا کوئی گاؤں نہیں ہے، وہاں پہ ایجوکیشن کی یہ صورتحال ہے کہ اگر ہم گرلز اسکول کی پرائمری کی بات کریں تو اسکول تو موجود ہے، ٹیچر بھی ہیں، پر اسکول بلڈنگ نہیں ہے۔ کیسے مزے کی بات ہے! گوگل میپ پہ بھی آپ دیکھیں گے نا تو بیچوں بیچ سندھ کے آپ کو میرا گاؤں نظر آ جائے گا، اور نیشنل ہائی وے پہ، یہ نہیں کہ کوئی جنگلات میں جا کے یا کہیں پہ۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لیں ہم بوائز پرائمری اسکول کی، تو اس کے بھی کچھ آثار اس طریقے سے ہیں، اسکول بھی ہے، ٹیچرز بھی ہیں، پر بلڈنگ نہیں ہے، بنیادی سہولیات جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں۔ پھر بھی میرے گاؤں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، ایون یونیورسٹی تک جاتے ہیں، انجینئرس ہیں، میں خود ایک انجینئر ہوں اور اچھی جاب پہ ہوں، اور اسی طریقے سے ہمارے گاؤں میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرس ہیں، گرلز میں انجینئرس ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنا، ہمارے شکر بزرگوں نے ہمیں تعلیم کی طرف لگایا اور ایک اچھے مقام پہ پہنچنے میں مدد کی، پر بات یہاں پہ گورنمنٹ کی ہو رہی ہے اور جو حکومتی اداروں کی ہو رہی ہے، اور سندھ کے حالات کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں جہاں پہ تعلیم لوگ حاصل کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ بنیادی سہولتیں اور 2022 میں نہ ہونا میرے خیال میں تو حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے شرم کی بات ہے۔
اسی طریقے سے یہ نہیں کہ ہم نے کمپلین نہیں کی، میں نے بذات خود سٹیزن پورٹل جو بنا ہوا ہے اس پہ کمپلینس کی ہیں، ادھر ڈسٹرک جو بھی ہماری ایڈمنسٹریشن ہے ان کے پاس کمپلینس کی ہیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی پچھلے 20 سالوں سے یہ دونوں اسکول بلڈنگس مرحوم ہیں، پھر بھی وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے والے تو آتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ کب ریاست آ کے ان کو ان کا حق ادا کرے گی۔ یہ تو رہے گی تعلیم کی بات۔ اگر ہم اسی طریقے سے اگر آج 2022 میں آ کے بھی ریاست کو اتنی ہوش نہیں ہے کہ سندھ کی عوام کا ایجوکیشن کا کیا حال ہے، صحت کا کیا حال ہے، کیا نظام ہے، تو پھر کون آ کے دیکھے گا، کون ان کی آواز بنے گا؟ دراصل ریاست سے زیادہ قصور کچھ حد تک ہمارا اپنا بھی ہے کہ ہم جن کو اپنے نمائندگان بنا کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، ایم پی اے بناتے ہیں، ایم ایل اے بناتے ہیں کہ وہ بھی جا کے ہماری آواز بنے، پر وہ آج تک صحیح معنوں میں آواز نہیں بن سکے، نہ ہی اسمبلیوں میں جا کے میں نے نہیں سنا کہ ابھی میرے ایم پی اے نے جا کے یا ایم ایل اے نے جا کے اسمبلی میں آواز لگائی ہو کہ میرے اس علاقے میں اسکول نہیں ہے، اسکول صحت کا نظام صحیح نہیں ہے، درہم برہم ہے، روڈ ہیں، رستے ہیں، بنیادی جتنی بھی ریاست کی ذمہ داریاں سہولتیں ہیں، کبھی جا کے میں نے نہیں سنا جا کے اسمبلی میں جا کے کسی ہمارے ایم پی ایم ایل اے نے کی ہو۔ اور اوپر سے ہماری عوام بھی ہے اور ہم بھی اس طریقے سے کبھی ہم نے ایم پی اے اور اپنے ایم ایل اے سے پوچھا تک نہیں ہے کہ بھائی آپ کو ووٹ دے کے ہم نے اسمبلیوں میں بھیجا تھا، ہمارے مسئلے آپ نے سنے تھے جو ووٹ لیتے ہو، اب کیوں نہیں آپ جا کے ان کو کم سے کم آواز تو اٹھاؤ نا یار، آواز اٹھاؤ، اسمبلی میں جا کے اپنے حلقے کی نمائندگی تو کرو صحیح معنوں میں۔ دوسرے صوبے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں اور سندھ 2022 میں بھی 1947 والے حالات میں گزر رہے ہیں۔ تو میری ریاست سے اور سننے والوں سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میرے گاؤں کو ایک اچھے کاز کے لیے، صرف میرے گاؤں کے نہیں، آئندہ انشاءاللہ یہ ایپیسوڈ بننے ہیں، دوسرے سندھ کے جتنے بھی مسائل ہیں ہم چھوٹے چھوٹوں پہ بات کیا کریں گے، اور اسی طرح پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا، اور کیا پتہ کسی دن ریاست کے کانوں پہ جونٹ رہیں گے اور سندھ کے جو حکمران ہیں اور ایون میرے ہی ضلع سے ہیں، اور اگر میں وزیر اللہ کی بات کروں تو بالکل میرے دریا کے اس طرف ہم رہتے ہیں دولت پور اور دوسری طرف ان کا ہے، تو نزدیک ہی ہیں، ایم این اے بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہے میرے علاقے سے، پر اور مزے کی بات ایجوکیشن سندھ کی منسٹر بھی میرے ہی ضلع سے ہے، پھر بھی یہ حال ہے کہ انہی کے ضلع میں نیشنل ہائی وے پہ سہولت نہیں ہے اسکولز کی، جہاں پہ ایجوکیشن ریشو بھی اچھا ہے ماشاءاللہ سے، لٹریسی ریٹ بھی ہائی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ پورے سندھ میں کسی بھی گاؤں کا اٹھا کے دیکھ لیں اور میرے گاؤں کا اٹھا کے دیکھ لیں، پر کیا ہے وہاں پہ اسکولز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بچے نہیں ہیں، انہوں نے جہاں پہ ان کو دکھانا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کام کیا ہے چند جگہوں پہ، باقی تو پورے سندھ کا یہی حال ہے جو میں نے آپ کو میرے اپنے گاؤں کا بیان کیا ہے۔ سیوریج کا سسٹم نہ ہونے کے برابر اپنے ذاتی طور پہ خرچ کر کے ہم نے زمین پرچیز کی جہاں پہ ہمارا سیوریج کا پانی ہے، تو اگر ہم نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے، ہر چیز ہم نے خود ہی کرنی ہے، گرلس اسکول کی بلڈنگ جیسے بتایا نہیں ہے وہ میرے انکل نے پرووائڈ کی ہے، بوائز پرائمری اسکول کی میرے والد محترم نے پرووائڈ کی ہوئی، اگر سارا کچھ ہم نہیں کرنا تو ہم نے پھر اسے ریاست سے کیا لینا ہے، جبکہ ریاست نہ ہمیں ایجوکیشن دے سکتی ہے، نہ ہماری صحت کے حوالے سے بنیادی سہولتیں دے سکتی ہے، تو پھر کیا ہے ایسی ریاست کو، اور کون آواز اٹھائے گا، ان سے کون پوچھے گا، ان حکمرانوں سے کون پوچھے گا، کوئی پوچھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اتنی میڈیا چینلز ہیں، اتنے اردو میڈیا چینلز ہیں، سندھی میڈیا چینلز ہیں، کبھی بلائیں نا ایجوکیشن کے منسٹر کو بلائیں لائیو میں اور ان کو سامنے بٹھائیں جن کے گاؤں میں وہ چیزیں نہیں ہیں، جن کے شہر میں وہ چیزیں نہیں ہیں، سہولت موجود نہیں ہے، تو ان سے پوچھیں بیٹھ کے بھائی آپ اتنا بجٹ ہونے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود 20-30 سالوں سے آپ اسکول نہیں بنا سکے ہیں، آپ بنیادی صحت کی سہولتیں نہیں دے سکے،
تو کون پوچھے گا ان سے؟ اگر 20 سالوں میں 30 سالوں میں اگر ہر سال بھی ہر مہینے بھی 1 اینٹ بھی لگائی جاتی تو آج یہ اسکول کی بلڈنگس ہوتی، پر کرے کون؟ صرف ہر کوئی آتا ہے اپنی عیاشی کرنے اور پتہ نہیں کیا کرنے۔ سندھ میں دراصل کوئی اور سیاسی پارٹی بھی نہیں ہے جو اس ہو قابل ہو کہ وہ ان کو اٹھا کے کہیں سائڈ پہ کرے اور دوسرے ہیں، پر بندے وہی آ جاتے ہیں، بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، اور عوام جو سندھ کی ہے وہ وہیں پہ پریشان اپنی پریشانیوں میں ہے۔ آپ سندھ کے ایجوکیشنس کو چھوڑیں، ہسپتالوں کا وزٹ کر لیں، کیسے غریب در بدر پھر رہا ہوتا ہے، پر کوئی ان کی آواز سننے والا نہیں، کوئی ان کی آواز بننے والا نہیں۔ اس پوڈ کاسٹ کو شروع کرنے کے کیونکہ دل سے ایک چیز نکلتی نا، جو چیز انسان گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو بہتر معلوم ہوتی ہے۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا اردو میڈیا پہ کبھی کسی وزیر کو، سندھ کے وزیر کو بٹھا کے اس سے کوشچننگ کیا کریں آپ، اگر صحت کا وزیر ہے یا ایجوکیشن کی وزیر تعلیم ہے ان کو بٹھائیں اور پوچھیں ان سے۔ شکریہ آپ سب کا۔ پر یہ چیزیں کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی سندھ کی آواز اس طرح سے عواموں میں اور اس طرح سے ریاست تک نہیں پہنچاتا، کیونکہ سندھ کی عوام شاید اپنے حقوق خود نہیں لینا جانتی۔ بہرحال ابھی ہم جاگ کے رہیں گے، اسے ہم اپنی عوام کو جگوا کے رہیں گے، انشاءاللہ یہ کوشش جاری و ساری رہے گی، اور آپ سب کی اس میں مجھے ہیلپ کی ضرورت ہوگی۔ آپ سب کی دعاؤں کا بہت نیڈ ہے کہ اس کام میں کامیابی دے اللہ تعالیٰ، اور ریاست کو بھی تھوڑی سے ہوش کے ناخن دے، اور سندھ کی عوام پہ تھوڑا سا رحم کر کے ان کو بنیادی سہولتیں دے، تاکہ سندھ کی عوام بھی اس مقام پہ اور احساس کمتری سے نکل سکے۔ پوڈ کاسٹ سننے کا بہت شکریہ۔ ابھی میں آپ سے خداحافظ چاہتا ہوں۔ میرا نام شعیب بھٹی، اللہ حافظ۔